السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح سے ہے کہ آدم کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 60 یعنی 59 اور 60 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر فائنلی لوگوں کے سامنے یہاں پہ بتلایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں ان کو پیدا فرمایا اور کیوں پیدا فرمایا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے پیدا کرنے کی مثال بالکل آدم کی طرح سے ہے، کیونکہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ صرف اتنا نہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خلقہ من تراب، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ان کا ڈھانچہ بنایا، ان کا پتلا بنایا، ان کے قالب کو بنایا، اور ان کے ڈھانچے کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کیا کہا، کن آدم انسان ہو جا، فیکون تو وہ انسان ہو گئے۔ دراصل یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو بتلانا چاہ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بلا اولا پیدا کر سکتا ہے، اور کیا، کیونکہ باپ نہیں تھے لیکن ماں تو ہے، باپ نہیں لیکن ماں تو ہے، یہاں تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے ہی پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسائیوں کا یا دوسرے لوگوں کا یہ کہنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا ہیں، تو اگر یہ بات کہتے ہو تو یہ بھی کہو کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن دنیا کے تمام مذہب کا، تمام قوموں کا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو جائیں گے؟ جب وہ باطل ہے تو یہ بھی باطل ہے۔ جس طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس طرح سے آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق اور انسان ہیں، بالکل اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پیدا اور انسان ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ محترم سامعین کرام، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی لوگوں کو دکھلانا چاہا، اپنے قدرت کے کرشمے کو لوگوں کو دکھلانا چاہا، تو سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کو لوگوں کو دکھلانا چاہا تو حوا کو آدم سے پیدا کیا۔ حوا بھی ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئی، کس سے پیدا ہوئی؟ آدم سے پیدا ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کو اپنی نشانی دکھلانا چاہا تو سیدہ مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے سیدہ مریم کو کہا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ سچائی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے اس چیز کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزانہ پیدائش کے باوجود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 الگ الگ رائے ہیں، 3 الگ الگ رائے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا۔ پہلی رائے جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ یہودی کیا رائے رکھتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ساری نشانی دیکھ لیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، سب چیز دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ یہ ولد الحرام ہے، حرامی اولاد ہے۔ سیدہ مریم جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ وہ پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں، بہترین عورت ہیں، عورتوں میں ان کا بڑا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اللہ نے گواہی دی، اس کے باوجود ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کے ساتھ ملوث کیا، اور اسی بدزنی میں سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل بھی کیا۔ تو یہ پہلی رائے ہے یہودیوں کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ولد الحرام ہے، حرامی ہے، حرامی اولاد ہے۔ دوسری رائے خود عیسائیوں کی ہے، جو اپنے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں۔ ان کی رائے کیا ہے کہ سیدہ مریم ان کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی، یوسف نجار سے، اور ابھی صرف منگنی ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدہ مریم کو حمل ٹھہر گیا، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا ہے، وہ حمل ٹھہر گیا۔ جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ منگنی توڑ دیں گے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ قرآن نہیں بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرما رہے، یہ عیسائیوں کی طرف سے لگائے ہوئے الزامات ہیں، جو اپنے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، ان کی طرف سے لگائے ہوئے یہ الزامات ہیں، جو ان کی کتاب انجیل کے اندر وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بات انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سیدہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں تو یوسف نجار نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیں گے، تو خواب میں ایک فرشتہ ان کو ملا اور اس فرشتے نے کہا کہ سیدہ مریم بالکل پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، یہ حمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرا ہے، اور جتنے بھی الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں بالکل ان سے بری ہیں سیدہ مریم، تم ایسی پاک باز اور نیک سیرت عورت کو نہ چھوڑو۔ تو انہوں نے پھر سے اپنے ارادے کو بدل کر کے سیدہ مریم سے شادی کی اور پھر ان کے بچے بھی ہوئے۔ میں نے بتلایا کہ عیسائی لوگ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انجیل کا حوالہ دیتے ہیں، بائبل کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور ایک تیسری رائے بھی ہے، تیسرے گروہ بھی لوگ ہیں، تیسرے گروہ کے بھی لوگ ہیں جو سیدہ مریم کے بارے میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک الگ ہی خیال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ معجزہ کا انکار کرنے والے۔ ان لوگوں کا خیال کیا ہے؟ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور کیسے؟ انہوں نے اپنی طرف سے تعویل کی، اور ایسی تعویل کی جس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، نہ ہی انجیل میں ہے، اور نہ ہی کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر۔ یہ بالکل یہ ثبوت ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ مریم اور یوسف نجار ان کی منگنی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد یا تو مریم یوسف کے پاس آ گئی یا یوسف مریم کے پاس آ گئے، اور دونوں میں جب صحبت ہوئی تو اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔ لیکن یہ بات قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں جب فرشتوں نے سیدہ مریم کو اس بات کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے کلمہ کے ذریعے سے، یعنی کن کے ذریعے سے تم کو حمل ٹھہرے گا، ایک
بچہ پیدا ہوگا جو انتہائی وجیح اور باروب ہوگا، نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا، ماں کے گود میں ہی بات کرے گا، بڑے ہو کر کے بھی بات کرے گا، نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سارے معجزے دیں گے۔ جب یہ فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو سیدہ مریم نے فوراً کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ سیدہ مریم کے پاس ہم نہیں تھے، سیدہ مریم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سیدہ مریم نے کہا، اور اس سے سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی دنیا میں۔ سیدہ مریم نے کیا کہا؟ رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب مجھ کو بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھ کو تو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو سیدہ مریم نے خود کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گواہ کے طور پر پیش کر دیا۔ اس کے باوجود یہ معجزہ کا انکار کرنے والا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ یوسف نجار اور سیدہ مریم دونوں نکاح کرنے کے بعد میل ملاپ کیے، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن یہ تینوں کی تینوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی، بالکل حق، حقیقت اور اٹل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل آدم کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، ویسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، سچے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں ہی بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، اور جو لوگ بھی ان کا پیروکار ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کام کرتے ہیں، ان سے ان کا جہاد ہوگا، اور ان کے موت سے پہلے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے اس ہوئے زمین پر، سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، آگے اب عیسائیوں سے باتیں ہیں ڈائریکٹ ان کے عقیدے کے تعلق سے، جو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔